بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 آج انشاءاللہ سورہ احزاب کا آغاز کریں گے۔ قبل از آغاز لفظ سورہ اور لفظ الاحزاب کو سمجھ لیجئے۔ گزشتہ درسوں میں نے بتلایا تھا کہ لفظ سورہ جو ہے یہ سور المدینہ سے ماخوذ ہے، اور سور المدینہ شہر کی چار دیواری کو کہا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم میں شہروں کے چاروں طرف چار دیواری کی جاتی تھی، اور اس چار دیواری کو سور المدینہ کہتے تھے، اور اسی محاورے سے لفظ سورت ہے۔ تو سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ سورت نے اپنے اندر آنے والی مخصوص آیات کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس چار دیواری نے شہر کو گھیر لیا تھا، اسی طرح سورت نے بھی اپنے اندر آنے والی آیات کو گھیرا ہوتا ہے، اس لیے سورت کو سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ احزاب۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ لفظ احزاب حزب کی جمع۔ حزب کا مطلب ہے جماعت، گروہ، اور شہد کی مکھیوں کا چھتا۔ احزاب کا معنی کیا بتلایا میں نے کہ یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا معنی گروہ کے بھی ہے، جماعت کے بھی ہیں، اور شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی ہے۔ گروہ سے مراد کون سے گروہ ہیں تو اس کا تفصیلی جائزہ انشاءاللہ العزیز سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ پھر دیکھ لیں کہ الاحزاب جو لفظ ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی گروہ بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ تو گروہوں کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے، جس طرح شہد کی مکھیوں میں چھتے میں بہت سی مکھیاں ہوتی ہیں، اسی طرح لشکر میں بھی بہت سے نفوس ہوا کرتے ہیں، اس لیے لشکروں کو بھی احزاب کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب مدنیہ۔ سورہ احزاب جو یہ مدنی صورت ہے، وہی 73 آیہ، اور جو اس کی آیات ہیں وہ 73 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے، یعنی 73 آیات بینات پر یہ مشتمل صورت ہے۔ آج صرف اتنا یاد کر لیں کہ سورت کا لفظی معنی کیا ہے اور احزاب کا لفظی معنی کیا ہے، اور سورہ مبارکہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی جو آیات ہیں وہ کتنی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔